أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. وعلى الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ کریم تانوں تہاڈیاں اولاداں دے بارے تاکیدی حکم ارشاد فرماندا ہے. کس چیز دے بارے؟ وراثت دے مسائل دے متعلقہ. اج دا عنوان سخن اسلام دا نظام وراثت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے زمانہ جاہلیت دے اندر وراثت دی تقسیم دے اندر عجیب و غریب قسم دی کمی بیشی پائی جاندی سی. یا تے حداں نوں توڑ کے اگے گزر جاندے سن تے یا بہت پیچھے رہ جاندے سن. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت وچ جڑا بندہ میدان جنگ دے اندر شجاعت اور بہادری وکھاندا سی، اپنے دشمناں نوں شکست دے دیندا سی، اس نوں وراثت دے اندر سب نالوں زیادہ حقدار سمجھیا جاندہ سی. بیٹیاں نوں حصہ دین وچ وی برابری اور انصاف دی کمی سی. کسے بیٹے نوں تھوڑا حصہ دتا جاندہ سی، کسے نوں زیادہ حصہ دتا جاندہ سی. حتیٰ کہ بعض قوماں دے اندر زمانہ جاہلیت وچ رواج سی کہ عورتاں اور نابالغ بچیاں نوں وراثت چوں بالکل حصہ دینے دا وہ تصور بھی نہیں کرتے سی. اور یہودیاں دے نزدیک ساری جائیداد دا حقدار سب نالوں وڈا بیٹا قرار پاندا سی، باقی ورثاء نوں محروم کر دیندے سی. اس ظلم و ستم اور قتل و غارت گری دے اندر اور لوکاں دا حق مارن دے اندر یہ جڑی فضا آلودہ ہو چکی سی، اس وچ اسلامی تعلیمات دے جس وقت پھل کھلے نے تے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکامات بیان فرمائے جس دی وجہ تی پورا معاشرہ خوشبو دے نال اسلامی احکامات دی وہ معطر اور منور ہو گیا سی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نظام دیتا وراثت دا جس دے اندر ماں باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی اسی طرح کچھ دیگر رشتہ دار ہر ایک نوں وراثت دا شرعی حقدار قرار دیتا اور نال ہی انہاں دا حصہ بھی مقرر کیتا کہ بیٹے دا حصہ کتنا ہوئے گا، بیٹی دا کتنا ہوئے گا،
بہن دا کتنا ہوئے گا، بھائیاں دا کتنا ہوئے گا، بیوی دا کتنا ہوئے گا، شوہر دا کتنا ہوئے گا، ماں باپ دا کتنا ہوئے گا۔ اسلام نے سارے حصے بھی مقرر کر دیتے تاکہ کسی قسم دا فساد اور فتنہ برپا نہ ہوئے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے مرداں دے نال نال عورتاں نوں بھی وراثت دا حقدار ٹھہراندے ہوئے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مرداں واسطے جو کچھ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جان حصہ موجود ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، اور عورتوں واسطے بھی جو کچھ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جان حصہ موجود ہے، چاہے وہ حصہ تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے۔ وہ جڑا مال وراثت چھوڑ گئے نے تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں یہ حصہ مقرر کر دیتا گیا وے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتاں دا حق بیان کردیا ہویاں تاکہ احساس محرومی دا خاتمہ ہوئے، ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تہاڈیاں اولاداں دے بارے تاکیدی حکم ارشاد فرماندا ہے کہ بیٹے واسطے بیٹی دی نسبت 2 گنا حصہ ہے۔ مثلا اگر بیٹی دے حصے وچ 1 روپیہ آئے گا تو بیٹے دے حصے وچ 2 روپے آن گے۔ بعض لوگ اج کل کہندے ہیں جی کہ عورتاں نوں مرداں دے برابر حقوق دیتے جان، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں حکمتاں نوں نہیں پہچان سکے۔ وہ حکمتاں پوشیدہ نے، علماء کرام نے اپنی دانست اور سمجھ دے مطابق کچھ حکمتاں ذکر کر کے تے ارشاد فرمایا کہ مرد نو بیٹے نو کیوں حصہ بیٹی دی نسبت 2 گنا دیتا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے کیونکہ عورتاں دی نسبت مرداں تے مالی بوجھ زیادہ ہوندا ہے، پورے گھر دی کفالت پورے گھر دی ذمہ داری مرداں تے ہوندی ہے، حتیٰ کہ بیٹیاں بھیناں دی تعلیم و تربیت پرورش وغیرہ وہ بھی مرداں دے ذمے ہوندی ہے کہ عورت وہ گھر دی 4 دیواری چ رہے، گھریلو معاملات نو سنبھالے، باہر دیاں تمام مشکلات مرد دے ذمے لگائیاں گیاں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیتا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تسی نہیں جان سکتے کہ انہیں چوں کیڑا تواڈے زیادہ کم آئے گا، کیڑا تانوں زیادہ فائدہ دے گا۔ فریدۃ من اللہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جڑے حصے مقرر کیتے گئے نا میری طرفوں نے، ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ کریم دی ذات علم والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ذات ہے۔ اس نے جڑے حصے مقرر کیتے نے وہ اپنی حکمت دے مطابق کیتے نے۔ اور اسی طرح علم میراث نو سیکھنا کتنا ضروری ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے حضرت ابو ہریرہ، تعلموا الفرائض وعلموها، تسی علم میراث خود سیکھو تے لوکاں نو سکھاؤ۔ فإنہ نصف العلم، کیونکہ علم میراث ادھا علم ہے، وہو ینسا وہو اول شیء ینزع من امتی، اے علم سب نالوں پہلے میری امت کو اٹھا لیا جائے گا اور انہاں نو بھلا دیتا جائے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت وچ کوئی بندہ علم میراث شرعی طریقے دے مطابق بیان کرنے والا موجود نہیں ہوئے گا، ایک قیامت دے قریب زمانہ ہوئے گا۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبود، علم میراث اور قرآن دا علم سیکھ لو،
پھر اگے لوکاں نوں وی دی تعلیم دو کیونکہ میں ان قریب اس دنیا تو جانے والا ہاں، یعنی میرے کو پہلے سیکھ لو۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے سن، تعلم القرآن والفرائض، اے امت محمدیہ قرآن اور علم میراث سیکھ لو، فَإِنَّهُ يُوشَكُ أَن يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، ان قریب لوکاں نوں اس علم دی ضرورت پیش آئے گی جس نوں پہلے جاندے سی، او یبقى فی قوم لا یعلمون، یا جاننے والا وہ شخص ایسے لوکاں وچ باقی رہ جائے گا جنہاں نوں اس دا علم نہیں ہے۔ اس واسطے اس علم نوں سیکھ لو۔ اور اس دے نال نال شریعت اسلامیہ نے وراثت دی تقسیم دے اندر کسے دے مال نوں ہڑپ کرن دا سزا جڑی ہے اس نوں مقرر کیتا وے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے، اللہ رسول دیاں بیان کردہ حداں تو ود جاوے، اللہ کریم اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کرے گا جس دے اندر وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس واسطے ذلت والا عذاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جڑے مال وراثت نو ہڑپ کر جاندے سی انہوں نوں میدان محشر وچ جہنم دے عذاب تو خبردار کردیاں ارشاد فرمایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ میراث دا مال، وراثت دا مال ہڑپ کر کے کھاندے ہو اور اس مال دی تانوں انتہا درجے دی محبت ہے۔ ہاں جس وقت زمین آپس وچ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی جائے گی، تواڈے رب دا حکم آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار در قطار آ جان گے، اس دن جہنم نو لے آیا جائے گا تے بندہ سوچے گا، لیکن ان سوچنے دا وقت نہیں وہ کولے ہوئے گا۔ وہ پھر کہے گا ہائے کسے طرح میں جیندیاں کوئی نیکی اگے بھیج دیتی ہوندی کہ جڑی میں دنیا چ زندگی گزار کے آیا وہ میں کوئی نیکی والے کام کیتے ہوندے، تے اس دن اس بندے دا یہ دل ہوئے گا کہ مینوں کوئی بھی عذاب نہ دیندا، لیکن سوائے افسوس تو اس دے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 اراضین، جڑا بندہ کسے بندے دی نہ حق زمین ایک گٹھ بھی قبضہ کرے گا ظلم دے طور تے، قیامت والے دن انہوں اسے ایک گٹھ دے برابر 7 زمیناں دے وزن دا توک گردن وچ پایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک دے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جڑا بندہ اج کسے وارث نو اس دی وراثت تو محروم کرے گا، اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے نو جنت دی وراثت تو محروم کر دے گا۔ اس دے تحت حضرت سیدنا مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح کردیاں یا وضاحت کردیاں ارشاد فرماندے نے کہ وراثت تو وارث نو محروم کرن دیاں مختلف صورتاں نے، مثلاً کسے نو اس نیت نال ہبہ یا وصیت کرنا
تاکہ وارث نو ادا حصہ گھٹ لبے، یا پھر جان بوجھ کے جڑا بندہ مرن والا سی او قرض دا اقرار کر جاندہ ہے میں فلاں بندے نو قرض دینا ہے، حالانکہ انہیں قرض نہیں دینا سی، جھوٹا اقرار کر گیا تاکہ وارثاں نو حصہ گھٹ لبے، یا پھر وہ بندہ اپنی موت دے آثار ویکھ کے اپنی بیوی نو طلاق دے دے تاکہ اے جڑی ہے میری وراثت چو حصہ نہ لے لوے۔ چوتھی صورت اپنا سارا مال اپنی زندگی وچ ونڈ جاوے تاکہ کوئی پیچھے وراثت چوں حصہ نہ لے سکے، انہوں اپنے اولاد اور دیگر وارثاں نو وراثت تو محروم کرن دی نیت سارا مال ونڈ کے گیا ہے۔ اے بھی ایک صورت ہے کہ وارثاں نو وراثت تو محروم کر کے وہ بندہ گناہگار ہویا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اتنی خیرات بھی نہ کر جاؤ کہ پیچھے تواڈے وارث جڑے نے وہ خود بھیک منگن والے بن جان۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دی وضاحت کردے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کسے وارث نو قتل کروا دینا تاکہ وہ وراثت چو حصہ نہ لوے، یہ بھی انہوں وراثت چو محروم کرن دا ایک ذریعہ وے جڑا کہ گناہ ہے۔ یا پھر کوئی بندہ اپنے بچے دا انکار کر دیندہ ہے میرا بچہ ہے ہی نہیں، اس نو آنکھ کر دیندہ ہے کیا میرا نافرمان ہے، یہ ساریاں صورتاں وراثت تو محروم کرن دی وجہ تی انہیں اپنائیاں نے جڑیاں کہ شریعت دی طرف اس نو اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا مسئلہ کہ وراثت دی چو صرف اور صرف ترے صورتاں جڑیاں نے وہ وارث نو محروم کرن گیاں۔ پہلی صورت بندہ شرعی غلام ہوئے، شرعی غلام اپنے آقا دی وراثت جو حصہ نہیں لے سکتا۔ دوسری صورت کہ جڑا بندہ وارث بننا سی وہ اپنے مورث یعنی جیدہ وہ وارث بن رہا ہے انہوں خود قتل کر دیندہ تاکہ جلدی مال وراثت تقسیم ہو جائے۔ مثلاً بیٹا اپنے باپ نو نعوذ باللہ قتل کر دیندہ ہے صرف اس وجہ تھی تاکہ باپ مرے ہو دیا اتنا مال و دولت ہے وہ جس وقت ترکہ چھوڑ دے گا مال وراثت چھوڑ دے گا تو مینوں مل جائے گا۔ اے جڑی صورت ہے نا اس بیٹے نو وراثت تو خود شرن محروم کر دے گی، کیونکہ قتل ایک ایسا سبب ہے کہ وارث اگر اپنے مورث نو قتل کر دے گا تو او دی وراثت تو محروم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت دین مختلف ہوئے جدی وراثت اگے تقسیم ہونی سی جدہ ترکہ تقسیم ہونا سی، مثلاً باپ فوت ہویا ہے او مسلمان سی اگے بیٹا وارث ہے جڑا او دا دین ہو رہے او کافر ہو گیا ہے نعوذ باللہ عیسائی یہودی یا کوئی اور مذہب انہیں اختیار کر لیا ہے، انہوں وراثت چو حصہ نہیں لے سکتا باپ دی۔ یا نعوذ باللہ باپ غیر مسلم ہے بیٹا مسلمان ہے اون پاویں باپ فوت ہو گیا تو اس دی وراثت جو ہے مسلمان بیٹا بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ وراثت وچ ضروری ہے کہ جدی وراثت ترکہ تقسیم کیتا جا رہا ہے اور جنہوں وراثت وچ حصے دار بنایا جا رہا ہے انہاں دوہاں دا دین ایک یعنی دین اسلام ہوئے پھر وہ وراثت وچ حصہ لے دے سکتے ہیں، وگرنہ اس تو محروم ہو جان گے۔ اور کچھ ساڈے معاشرے چ ایسی غفلت اور کوتاہی برتی جاندی ہے جس دی وجہ تی لوگ مال وراثت نو صحیح طرح تقسیم نہ کرن دی وجہ تی گناہگار ہوندے نے۔ مثلاً ساڈے معاشرے چ مال وراثت شریعت دے حکم دے مطابق تقسیم نہیں ہوندا، حالانکہ شریعت دا حکم کی ہے سب نالو پہلے جڑا بندہ فوت ہویا ہے او دے کفن دفن دا انتظام کیتا جائے گا او دے ترکے وچوں۔ دوجے نمبر تے ویکھیا جائے گا انہیں کسے دا قرض دینا ہے کہ نہیں دینا، اگر انہیں کسے دا قرض دینا سی او دا قرض ادا کیتا جائے گا، پھر ویکھیا جائے گا یہ دا مال یہ بھی بچ گیا ہے، انہیں کوئی وصیت نہیں کیتی سی کسے نیک کام دی فلاں جگہ تے اتنا خرچ کر دینا، پیچھے جڑا مال بچے گا وہ وصیت او دے مال دے تیسرے حصے وچ بس جاری ہوئے گی، اگر اس تو زیادہ کر گیا تو اتلی ختم ہو جائے گی،
تے تیسرے تک جاری رہے گی، اور چوتھے نمبر تے جا کے پھر وارثاں چوں مال تقسیم ہوئے گا۔ لیکن ساڈے جڑا کفن دفن دے انتظام وچ وہ صرف اس دی قبر دی تیاری اور کفن دا انتظام، بقایا جڑے معاملات ہوندے نے روٹی پکانی یہ وہ اس دے مال ہی نہیں دیتا جائے گا۔ اور اس تو اگلی صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ وارث لوگ اپنے مورث دی تقسیم ترکے دی پہلے ہی کر لیندے نے، او دا قرضہ ادا کرنے دو جڑا کہ شرعن گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ مورث دا مال تقسیم کرن تو پہلے او دا قرضہ ادا کرو تے انہیں جڑی وصیت کیتی ہے اس نو پورا کرو، اس دی بعد جا کے او دا مال وراثت تقسیم کرو۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جہیز دے کے اپنیاں بیٹیاں نو سمجھتے ہیں کہ اساں وراثت وچ انہاں نو حصہ دے دیتا ہے، یہ بھی گل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض خانداناں وچ اے سسٹم ہے کہ عورت نو مختلف ہیلے بہانیاں نال سمجھایا جاندہ بظاہر کہ او خود ہی کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا، حالانکہ جس وقت مورث فوت ہوتا ہے کوئی بھی وارث اپنا حصہ لے تو پہلے اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، پہلے انہیں اپنے حصے لینے نے جڑے شریعت نے مقرر کیتے نے، اس دی بعد اگر اپنا کسی نو دینا چاہے تو وہ دی اپنی مرضی ہے۔ لیکن ساڈے معاملات جڑے نے معاشرے چ الٹ نے، جس دی وجہ تے نہ برکتاں نے بلکہ فساد اور جھگڑے پیدا ہو جاندے نے۔ اللہ کریم سانو اسلام دا جڑا نظام وراثت ہے وہ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور جس وقت بھی کوئی بندہ فوت ہوئے اور جو بھی ترکہ چھوڑ گیا ہے، نقدی سونا چاندی پلاٹ مکان دکانہ جو بھی معاملات نے، وہ سارے اس دے برابر شرعن جو شریعت نے حصے مقرر کیتے نے اس دے مطابق تقسیم انہاں دی لازم ہے۔ اگر نہیں کیتی جائے گی تو اسی لوگ مجرم ہوں گے۔ ایک آخری ایک جملے چ عرض کرنا، ایک نیک عورت سی صالحہ، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے، وہ آٹا گن رہی سی، اس دے خامن دا انتقال ہو گیا، انہوں خبر ملی آٹا گنن دے دوران ہے کہ خامن فوت ہو گیا ہے، انہیں اتھے ہی آٹا گننا چھاڑ دیتا، انہیں کیا اس آٹے وچ بھی وارثاں دا حق شامل ہو گیا وے، اے جتنی دیر انشرن تقسیم نہیں ہوئے گا اساں اس نو پکا کے کھانا نہیں ہے۔ جدن اتوں تک احتیاطاں کیتیاں گئیاں نے ادن تک اسلام دیاں برکتاں بھی بندیاں نو ملیاں نے، اور جدن احتیاطاں چھوڑ دیتیاں نے تو پھر ساڈے کروں رحمتاں بھی دور ہو گئیاں نے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ لہذا کہ انہاں لوکاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہوتا ہے، وہ اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کرتے، اور جنہاں دلاں چ اللہ دا ڈر خوف نہیں ہوتا وہ اللہ دے حکم دی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا روزے دا مقصد بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزے اس واسطے وجہ فرض کیتے ہیں کہ تمہیں تقوی مل جائے، اللہ دا ڈر تے خوف مل جائے۔ جس طرح روزے کی حالت سمجھ دیو کہ اللہ سانو دیکھ رہا ہے، اس طرح روزے تو علاوہ بھی جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑے سارے معاملات میں جان رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن نو صحیح پڑھنے اور یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، جو سنیا سنایا تے عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک نو پڑھنے سننے سمجھنے والے عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت